السلام علیکم۔ فرائض نماز کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہم پر 5 وقت دن میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے ہماری نماز جو ہے وہ صحیح ہوگی اور کن چیزوں سے ہماری نماز وہ غلط ہوگی۔ ہم نماز تو ادا کر لیتے ہیں لیکن اس کا ثواب ہمیں سنت کے مطابق نہیں ملتا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں۔ ہم ان اعمالوں پر عمل کریں گے تو ہمیں سنت کے مطابق ثواب ملے گا، جو کہ ایک نارمل نماز سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے فرائض نماز کیا ہے؟ چند فرائض ایسے ہیں جن کا نماز سے پہلے پائے جانا ضروری ہے اور ان کو نماز کی شرائط بھی کہا جاتا ہے، اور چند فرائض ایسے ہیں جو داخل نماز ہیں، سب کی فہرست یہ ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں وغیرہ کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک ڈھانپنا فرض ہے۔ اس کے سوا اگر باقی بدن کھلا ہو تو نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور عورتوں کو چہرے اور ہتھیلیوں اور قدموں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھانپنا فرض ہے۔ نمبر 4 نماز کی جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نماز کی نیت کرنا، یہ سب شرائط لازمی ہیں۔ نمبر 8 تکبیر تحریمہ، نمبر 9 قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض نمازوں میں فرض ہے۔ جو نمازیں واجب ہیں مثلاً وتر اور عیدین کی نمازیں، ان میں بھی قیام فرض ہے، اور اسی طرح فجر کی سنتوں اور نظر کے نفلوں میں بھی قیام فرض ہے۔ نمبر 10 قرات یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک چھوٹی سورت پڑھنا، نمبر 11 رکوع کرنا، نمبر 12 سجدے کرنا، نمبر 13 قعدہ اخیرہ، قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، جس قعدہ میں سلام پھیرتے ہیں وہ قعدہ اخیرہ ہے۔ نمبر 14 عند البعض اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز جان بوجھ کر یا بھول کر رہ جائے تو نماز نہ ہوگی اور دوبارہ پڑھنا فرض ہے۔ اب آتے ہیں واجبات نماز کیا ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کا خاص اللہ اکبر کے لفظ سے ہونا، نمبر 2 فرض نمازوں میں فرض قرات کے لیے پہلی 2 رکعتوں کو معین کرنا، نمبر 3 فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، نمبر 4 اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت جیسے سورہ کوثر یا اس کے قائم مقام میں 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھنا، نمبر 5 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، نمبر 6 قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر کرنا، سیدھا کھڑے ہو جانا، نمبر 7 جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا، نمبر 8 تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجدہ، قوما یا جلسہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ یہ ایسے اعضاء کے سکون کو کہتے ہیں کہ ان سب کے جوڑ کم از کم ایک بار سبحان ربی اعلیٰ کی مقدار اپنی جگہ آ کر ٹھہر جائے۔ اس لیے اگر رکوع کے بعد کوئی آدمی اچھی طرح کھڑا نہیں ہوا، ذرا سا سر اٹھا کر سجدے میں چلا گیا، یا پہلے سجدہ سے ذرا سا سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھنے سے پہلے دوسرے سجدے میں چلا گیا، تو پھر سے نماز پڑھے گا۔ نمبر 9 2 رکعتوں پر بیٹھنا یعنی قعدہ اولیٰ کرنا، نمبر 10 دونوں قعدوں میں اتحیات پڑھنا، نمبر 11 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا اور دوبارہ السلام کا لفظ واجب ہے، اور علیکم کا لفظ واجب نہیں، البتہ سنت علیکم ورحمۃ اللہ تک ہے۔ واضح رہے پہلے سلام کے الفاظ السلام علیکم کہنے پر امامت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے نماز سے فارغ ہو کر امام نے جیسے بھی پہلا لفظ السلام کہا تو اس کی امامت ختم ہو گئی۔ چنانچہ السلام کی میم کہہ لینے کے بعد اگر کسی شخص نے اس کی ابتدا کی تو ابتدا درست نہ ہوگی، اس سے پہلے ابتدا درست ہے۔ نمبر 12 نماز وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بعض کے ہاں واجب ہے۔ نمبر 13 نماز وتروں میں دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14 عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔
نمبر 15 فرض یا واجب نماز میں تاخیر نہ ہونا، اور تاخیر یہ ہے کہ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض اور واجب کے درمیان 3 تسبیح کہنے کی مقدار وقفہ ہو جائے۔ نمبر 16 نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا۔ نمبر 17 نماز میں سہو ہو تو سجدہ سہو کرنا۔ نمبر 18 قرات کے سوا تمام فرائض اور واجبات کی اتباع کرنا۔ نمبر 19 امام کو فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور جمعہ اور عیدین اور تراویح کی نماز میں اور رمضان کے وتر میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ اب آتی ہیں نماز کی سنتیں کیا ہیں۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی جو نماز میں اگر ہم خیال کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کا، تو ہماری نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق ادا ہوگی، اور جس کا ہمیں ایک درمیانی نماز کے بغیر درمیانی نماز میں جو ہم بغیر سنتوں کے پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمیں سنت کے ساتھ جو پڑھی جانے والی نماز ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں سنت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی۔ تو نماز کی سنتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اور گردن و سر کو نہ جھکانا، مردوں کا کانوں کی لو تک اور عورتوں کا کندھوں تک، اسی طرح قنوت و عیدین کی زائد تکبیروں اور نماز جنازہ کی صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ نمبر 2 ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی رکھنا کہ نہ بہت ملی ہوئی ہوں اور نہ بہت کھلی ہوں۔ نمبر 3 انگلیوں اور ہتھیلیوں کا قبلہ رخ کرنا۔ نمبر 4 تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ نمبر 5 پہلی رکعت میں یعنی ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا۔ نمبر 6 صرف پہلی رکعت میں قرات کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا اور ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 7 فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 8 ہر رکعت میں الحمد کے بعد امام اور منفرد کا آمین کہنا۔ قرات تو بلند آواز سے ہو تو سب مقتدیوں کو بھی آہستہ آواز میں اسے آمین کہنا چاہیے۔ نمبر 9 ثنا، تعوذ اور بسم اللہ اور آمین آہستہ کہنا۔ نمبر 10 سنت کے موافق قرات کرنا۔ نمبر 11 صرف فجر کی نماز میں پہلی رکعت کی قرات کو دوسری سے لمبی کرنا۔ نمبر 12 رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا۔ نمبر 13 رکوع میں مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پیٹھ کو بچھا دیں اور سر کو پشت کی سیدھ میں رکھیں، دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور پنڈلیوں کو سیدھا رکھیں، گھٹنوں کو خم نہ دیں اور بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھیں۔ نمبر 14 رکوع سے اٹھتے وقت امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سیدھے کھڑے ہو کر مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا، اور منفرد کو ایک جماعت کے ہاں امام کو بھی یہ دونوں کہنا۔ نمبر 15 ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت پورے انتقال میں تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 16 سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھے اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کے برعکس کرنا۔ نمبر 17 سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھنا اور قبلہ رخ رکھنا اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرنا اور اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا اور کونیوں کو زمین سے اونچا رکھنا اور پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا مردوں کے لیے سنت ہے۔ نمبر 18 ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ نمبر 19 دوسرے سجدے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پنجوں کے بل اٹھے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے۔ نمبر 20 ہر سجدہ اور قدم میں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے رخ رہیں۔ نمبر 21 دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے کنارے پر رکھنا۔ نمبر 22 تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ نمبر 23 قضا اخیرہ میں درود شریف پڑھنا اور درود کے بعد کسی ایسی چیز کی دعا مانگنا جس کا بندوں سے مانگنا محال ہو۔ نمبر 24
پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف کو سلام پھیرنا اور ساتھ منہ کو بھی پھیرنا۔ نمبر 25، امام کا دونوں سلام بلند آواز سے کہنا مگر دوسرے سلام کو پہلے کی بنسبت پست آواز سے کہنا۔ نمبر 26، سلام ان لفظوں سے ہونا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آتے ہیں نماز کے چند مستحبات کون سے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر چادر اوڑھے ہوئے ہو تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے لیے مردوں کا چادر سے ہاتھ باہر نکالنا۔ نمبر 2، جہاں تک ممکن ہو سکے کھانسی کو روکنا۔ نمبر 3، جمائی آئے تو منہ بند کرنا۔ نمبر 4، کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ اور رکوع میں قدموں پر اور سجدے میں ناک پر اور بیٹھے ہوئے گود میں سلام کے وقت کندھوں پر نظر رکھنا۔ اس کے علاوہ نظر آگے پیچھے کہیں نہ پھیرنا۔ اس کے بعد آتا ہے فرض اور سنتوں کے درمیان کا کلام۔ فرض اور سنتوں کے درمیان کا کلام وغیرہ کرنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے، لہٰذا فرض اور سنتوں کے درمیان کلام وغیرہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مثلاً امام کا نماز فجر اور عصر کے سلام کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جو کہ بخاری شریف میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے۔ سمرت بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر اور عصر ادا کر لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف پھیر لیتے تھے۔ ایک اور آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے اور مرکات میں ہے۔ اب عبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور یہی معنی درست ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر اور عصر سے فارغ ہوتے تھے تو مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے تھے۔ مفسدات نماز کیا ہیں؟ جن نمازوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، خواہ قصداً چھوٹ جائے یا بھول کر، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، بات کرنا، خواہ تھوڑی ہو یا بہت، قصداً ہو یا بھول کر ہو۔ نمبر 2، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ نمبر 3، چھینکنے والے کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ نمبر 4، رنج کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پورا یا تھوڑا سا پڑھنا، یا اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا یا عجیب خبر سن کر سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 5، دکھ تکلیف کی وجہ سے وغیرہ یا اف کرنا۔ نمبر 6، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ نمبر 7، قرآن شریف دیکھ کر نماز میں پڑھنا۔ نمبر 8، پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جائے، جس کی تفصیل بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 9، عمل کثیر یعنی زیادہ کام کرنا جس کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ نمبر 10، قصداً یا بھول کر کچھ کھانا پینا۔ نمبر 11، قبلے سے سینے کا پھر جانا۔ نمبر 12، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حرف نکل جائیں۔ نمبر 13، نماز میں ایسے آواز سے ہنسنا جیسے کم از کم خود سن لے۔ نمبر 14، امام سے آگے بڑھ جانا۔ یہ چند مسائل ہیں، مفسدات لکھ دیے ہیں بڑی کتابوں میں بھی اور ان میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ نماز میں کھنکارنا، نماز میں طبی ضرورتوں کی وجہ سے کھنکارنا یا آواز درست کرنے کے لیے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، البتہ بغیر کسی صحیح غرض کے ہو تو مکروہ ہے، اور اگر کھنکارنے کے ساتھ حرف پیدا ہو جائے مثلاً اوہ اوہ تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن اگر کسی کو جواب کے لیے یرحمک اللہ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ، مردوں کے لیے شلوار وغیرہ ٹخنوں کے نیچے رکھنا ہر حالت میں سخت گناہ ہے، نماز میں بھی نیچے ہو تو نماز مکروہ ہے۔ مذکورہ حکم عام ہے، خواہ چادر ہو، جبہ ہو یا کوٹ ہو۔ نماز میں موبائل فون کو بند کرنا کیسا ہے؟ اصل حکم تو یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی موبائل فون بند کر دیا جائے۔ اگر آدمی بند کرنا بھول جائے اور نماز میں گھنٹی بجنے لگے تو عملے کے لیے اسے بند کرنا جائز ہے کہ موبائل فون کو جیب سے نکالے
اور اٹھائے بغیر ایک ہاتھ سے بٹن دبا کر بند کر دے۔ اگر بار بار بجنے لگے تو اسی طرح پوری نماز میں 3 مرتبہ بند کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ البتہ خاص طور پر ایک ہی رکن میں پے در پے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانے اور عمل کثیر سے اجتناب لازم ہے، کیونکہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور موبائل فون بند کرنے کے لیے نماز فاسد کرنا یا توڑنا جائز نہیں ہے۔ امام کو دوسرے سلام سے پہلے مقتدی کا قبلے سے پھر جانا کیسا ہے؟ مسئلہ: امام کو سلام اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے، یعنی قرات کی لمبی آواز نہ کرے کہ مقتدیوں کا سلام کے درمیان ہی میں ختم ہو جائے۔ جو مقتدی امام کا دوسرا سلام پورا ہونے سے پہلے ہی قبلے سے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن ایسا مکروہ ہے۔ جب اس نے 5-7 منٹ امام کے ساتھ صبر کیا تو چند سیکنڈ اور بھی صبر کر لیا کرے۔ ناپاک کپڑے کا نمازی سے لگ جانا کیسا ہے؟ ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے قریب ایک کپڑا ناپاک پڑا ہوا ہے۔ جب رکوع یا سجدے میں جاتا ہے تو وہ کپڑا اس کے جسم کے حصے کو چھو جاتا ہے، تو ایک رکن کی مقدار تک اس کے بدن سے متصل ملا ہوا نہیں رہتا، بلکہ چھو کر فوراً جدا ہو جاتا ہے، تو نماز درست ہے۔ مسئلہ: اگر بدن یا کپڑے پر اتنی نجاست لگی ہو جو نماز سے مانع ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر بھولے سے نماز شروع کر دی اور نماز میں یاد آیا تو فوراً نماز کو چھوڑ دے اور نجاست کو دور کر کے دوبارہ نماز پڑھے، اور اگر نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا تب بھی دوبارہ نماز پڑھے۔ مکروہات نماز کیا ہیں؟ جو چیزیں نماز میں مکروہ ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، کوکھ پر ہاتھ رکھنا۔ نمبر 2، آستین چڑھا کر نماز پڑھنا۔ نمبر 3، کپڑا سمیٹنا۔ نمبر 4، جسم یا کپڑے سے کھیلنا۔ نمبر 5، انگلیاں چٹکانا۔ نمبر 6، دائیں بائیں گردن موڑنا۔ نمبر 7، مرد کو بالوں کا جوڑا وغیرہ گوندھ کر نماز پڑھنا۔ نمبر 8، انگڑائی لینا۔ نمبر 9، کتے کی طرح بیٹھنا۔ نمبر 10، مرد کو سجدے میں بازو زمین پر بچھانا۔ نمبر 11، سجدوں میں مردوں کے لیے پیٹ کو رانوں سے ملانا۔ نمبر 12، بغیر عذر کے 4 زانوں بیٹھنا۔ نمبر 13، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا۔ نمبر 14، بلا عذر صف سے علیحدہ تنہا کھڑے ہونا۔ نمبر 15، سامنے یا سر پر یا دائیں یا بائیں یا پیچھے کی طرف تصویر کا ہونا۔ نمبر 16، تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھنا۔ نمبر 17، معتاد طریقہ کے خلاف کندھوں پر کوئی چادر یا کپڑا لٹکانا۔ نمبر 18، پیشاب یا پاخانے یا زیادہ بھوک کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا۔ نمبر 19، سر کھول کر نماز پڑھنا۔ یہ کراہت کا حکم مردوں کا ہے، عورت سر کھول کر نماز پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی۔ نمبر 20، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، اور اگر ایسا کرنے سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہو تو درست ہے۔ مسئلہ: قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ ہاں، اگر اس میں کوئی جگہ مستقل نماز کے لیے بنائی گئی ہے تو اس جگہ نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، بشرط یہ کہ نمازی کے سامنے قبلے کی جانب کوئی قبر نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 2، کپڑوں کے ہوتے ہوئے بنیان پہن کر نماز پڑھنا کئی وجہ سے مکروہ ہے۔ کوہنیاں کھلی ہوں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ نمبر 1، وضو کے لیے آستینیں چڑھائی تھی، پھر جلدی سے نماز میں شریک ہو گیا تو افضل یہ ہے کہ نماز میں آستینیں اتار لے، کچھ رکوع میں، کچھ قومے میں اور کچھ سجدے میں جاتے ہوئے۔ نمبر 2، نماز شروع کرنے سے پہلے آستین گرمی وغیرہ کی وجہ سے چڑھا لی، اس طرح نماز پڑھی تو نماز مکروہ ہے۔ نمبر 3، گرمی اور پسینے کی وجہ سے نماز کی حالت میں آستینیں چڑھائی، یہ عمل کثیر ہوا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، اسٹیل کی چین والی گھڑی پہنی ہوئی ہو تو نماز مکروہ نہیں، البتہ خلاف اولیٰ ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مردوں کے لیے نماز وغیرہ میں سونے اور چاندی کا استعمال ناجائز اور حرام ہے، صرف 4.5 ماشط چاندی کی انگوٹھی پہننے کی گنجائش ہے، سونے کی ناجائز ہے۔ سونا، چاندی اور اس سے بنے ہوئے زیورات اور روپے سکے جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، البتہ اگر گھڑی میں 1 یا 2 پرزے چاندی کے ہوں اور بقیہ دوسری دھات کے ہوں تو حرج نہیں ہے۔ پیشاب روک کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پیشاب وغیرہ روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اگر تقاضا اس قدر زیادہ ہو کہ بے چینی ہو اور دل
اس میں مشغول ہو تو اس حالت میں نماز مکروہ تحریمی ہے۔ پہلے تقاضا پورا کیا جائے، جبکہ وقت ختم ہونے کا خطرہ نہ ہو پھر وضو کر کے نماز پڑھی جائے۔ جماعت اگر فوت ہو رہی ہو تو پہلے تقاضا پورا کیا جائے، اور اگر نماز میں شاہ وغیرہ کا تقاضا زیادہ حاجت پیش آ جائے تو نماز توڑنا بھی جائز ہے۔ فرض نماز میں اپنے امام کو لقمہ دینا کیسا ہے؟ راجح یہی ہے کہ فرض نماز میں بھی امام کو مقتدی کے لقمہ دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، قرات خواہ کم کی ہو یا زیادہ، البتہ امام کو چاہیے کہ اپنے لقمے دینے پر مجبور نہ کرے۔ اگر قرات اتنی مقدار کر لی ہو جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے تو رکوع کر لے یا اور جگہ سے پڑھ لے، اور مقتدی کو بھی چاہیے کہ لقمہ دینے میں جلدی نہ کرے۔ عورتوں کے لیے مہندی لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مسئلہ: ہاتھوں کو مہندی لگا کر بند مٹھیوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے ترک سنن واجب آتا ہے، اس لیے مکروہ ہے۔ چونکہ نماز کے ہر رکن میں مٹھی کو کھلا ہوا رکھنا مسنون ہے۔ نماز کی حالت میں لکھی ہوئی چیز پڑھ لے تو وہ کیا حکم ہے؟ مسئلہ: اگر قصداً پڑھ لے اور سمجھ لے تو مکروہ ہے، البتہ نماز فاسد نہ ہوگی، اور اگر پڑھنے میں زبان کو حرکت ہوئی تو یہ تلفظ ہوا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور بلا قصد واردات اتفاقاً نظر پڑ جائے تو معاف ہے، مکروہ نہیں ہے، مگر نظر جمائے نہ رکھے۔ چراغ یا ہیٹر اگر سامنے ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ نمبر 1: نماز کی حالت میں ہیٹر وغیرہ سامنے ہو تو نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، البتہ اولیٰ یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ ہیٹر وغیرہ دائیں بائیں اور دیواروں کے ساتھ لگائے جائیں یا سامنے والی دیوار پر آدمی کے قد سے کچھ اونچے لگائے جائیں۔ اگر نیچے ہوں یا زمین پر ہوں تو نماز جماعت شروع ہونے کے وقت بند کر دیں، ختم ہونے کے بعد جلا دیں، یا جماعت شروع ہونے کے وقت ان کا رخ نمازی کے سامنے سے اور طرف کر دیں۔ مسئلہ نمبر 2: اگر قبلے کا رخ صحیح ہو تو اندھیرے میں نماز پڑھنا منع نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3: سانپ بچھو وغیرہ جانوروں کو نماز کی حالت میں قتل کرنا مارنا جائز ہے؟ نماز وتر پڑھنے کا طریقہ: نماز وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائے اور تشہد پورا کر کے کھڑا ہو جائے، پھر تیسری رکعت میں الحمد اور سورہ سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اور پھر قاعدہ کے مطابق ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھے اور باقی نماز پوری کرے۔ دعائے قنوت یہ ہے: اللہم انی نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ جس کا ترجمہ ہے: الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور تیرے اچھے انداز میں تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ الہی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور جھپٹتے ہیں، اور تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ ایک اور حدیث میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے: حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اسی طرح ارشاد فرمایا، لہٰذا نماز وتر کبھی نہ چھوڑو۔ وتر کے بعد کے مسائل: دعائے قنوت کے بعد راجح یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ جسے دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ کیا پڑھے؟ ایسا آدمی دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے اور جب تک یاد نہ ہو اس کی جگہ یہ آیت پڑھ لیا کرے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا 3 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ لیا کرے۔ مسئلہ: کوئی شخص دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا جائے تو اب اصل حکم یہ ہے کہ قنوت کے لیے کھڑا نہ ہو، بس آخر میں سجدہ سہو کرے تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ اگر رکوع چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اب اصل حکم یہی ہے کہ قنوت نہ پڑھے، اگر پڑھ لی ہے تو دوبارہ رکوع نہ کرے،
پہلے رکوع ہی معتبر ہے، دوسرا رکوع لغو ہوگا، اور اگر دوسرا رکوع کر لیا تو بھی سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ قنوت رکوع سے پہلے نہ پڑھی اور بعد میں بھی نہ پڑھی، یا رکوع کے بعد پڑھی پھر رکوع کا اعادہ کیا یا نہ کیا، ہر صورت میں سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 2، رمضان المبارک میں وتر کی جماعت میں مسبوق فقط امام کے ساتھ قنوت پڑھے گا، اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرتے ہوئے قنوت نہیں پڑھے گا۔ اگر تیسری رکعت کے رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہوا ہو تو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی بقیہ رکعتوں میں قنوت نہ پڑھے، کیونکہ رکوع پا لینے سے جیسے اس کی رکعت بقیہ چیزیں معتبر ہو جاتی ہیں، قنوت بھی معتبر ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جو شخص عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے، رمضان المبارک میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، لہٰذا رمضان المبارک میں جس کی عشاء کی جماعت رہ گئی ہو، تنہا فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ کر تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے، اور وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، اپنی بقیہ تراویح وتر کے بعد پوری کرے۔ سجدہ سہو کے کیا احکام ہیں؟ کسی واجب کے چھوٹ جانے یا واجب یا فرض میں تاخیر ہو جانے، یا کسی فرض کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پہلے کر دینے، یا کسی فرض کو دوبارہ ادا کر دینے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے ادا کرنے سے بھول کر تلافی ہو جاتی ہے۔ اگر قصداً ایسا کرے تو سجدہ سہو سے کام نہ چلے گا، بلکہ نماز کا دہرانا لازم ہوگا، اور اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہ ہوگی۔ طریقہ سجدہ سہو کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں عبدہ و رسولہ تک اتحیات پڑھ کر دائنی طرف کو سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، ہر مرتبہ سجدے کو جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے، اور دونوں سجدے کر کے بیٹھ جائے، اور دوبارہ پوری اتحیات اور اس کے بعد درود شریف اور دعا پڑھے، پھر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ مسئلہ نمبر 1، سجدہ سہو اتحیات پوری پڑھ کر کیا جائے یا درود شریف کے بعد کیا جائے، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ درود شریف سجدہ سہو سے پہلے بھی پڑھ لیا جائے اور بعد میں بھی پڑھ لیا جائے۔ سجدہ سہو میں تمام نمازیں برابر ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، نماز فرض ہو یا واجب ہو یا سنت یا نفل، تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم یکساں ہے، البتہ نماز عیدین اور جمعہ میں جب کہ مجمع بہت زیادہ ہو اور سجدہ سہو کرنے سے نمازوں میں انتشار پیدا ہو جائے اور تشویش میں پڑ جائیں اور نمازیں خراب کر لیں تو ایسی صورت میں سجدہ سہو معاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر کسی جگہ نماز تراویح میں بھی مجمع کثیر ہو جائے اور سجدہ سہو کرنے سے نمازیوں میں انتشار اور نماز میں فساد کا قوی اندیشہ ہو تو سجدہ سہو معاف ہو جائے گا اور نماز کے لوٹانے کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی بھول کر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرے اور سجدہ سہو کر لے تب بھی ادا ہو جائے گا، اگر سامنے ہی سلام کہہ کر سجدہ سہو کر لے تب بھی جائز ہو جائے گا، لیکن دانستہ ایسا کرنا مکروہ تنز یہی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، سہو کے دونوں سجدوں کے بعد قضا کرنا نماز کا رکن نہیں ہے، بلکہ نماز کا رکن وہی قضا ہے جو سجدہ سہو سے پہلے کیا گیا ہے، اور وہ قضا سجدہ سہو سے باطل نہیں ہوتا کیونکہ وہ قوی ہے، لیکن سجدہ سہو کے بعد کا قضا کرنا اور سلام پھیرنا واجب ہے۔ اگر اس کو ترک کر دے گا تو نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، وہ صورتیں جن میں سجدہ سہو سے تدراک ممکن نہیں ہے بلکہ اعادہ ضروری ہے، جن امور کو بھول کرنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، اگر انہی امور کو عمدہ کر لیا تو اس کا تدراک سجدہ سہو سے نہیں بلکہ اعادہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی عمدن چھوڑ دے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جن صورتوں میں سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے وہ کون سی ہیں؟ مسئلہ نمبر 1، وقت کا تنگ ہونا، پس اگر صبح کی نماز میں پہلا سلام پھیرا اور اب بھی سجدہ نہیں کیا کہ سورج نکل آئے، جمعہ دین کی نماز میں ان کا وقت جاتا رہا تو سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا اور نماز کا اعادہ بھی لازم نہیں آتا۔ مسئلہ نمبر 2، پہلے یا دوسرے قضا میں تشہد بالکل نہ پڑھیں یا کچھ تشہد پڑھا، اگر کچھ نہ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، خواہ نماز فرض ہو یا واجب، سنت اور نفل ہو۔ جن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور نہ اعادہ ضروری ہوتا ہے وہ کون سی ہیں؟
نمبر 1، سنت اور مستحب کے ترک پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی نماز کا اعادہ ضروری ہوتا ہے، خواہ ترک سنت و مستحب قصدن ہو یا سہو ہو، البتہ مستحب یہ ہے کہ اعادہ کر لیں۔ نمبر 2، اگر کوئی ایسا واجب ترک ہو جو نماز کے واجبات میں سے نہیں بلکہ اس کا وجوب خارجی امر سے ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مثلاً خلاف ترتیب قرآن پڑھنا، یہ واجبات تلاوت میں سے ہے، لیکن سجدہ تلاوت کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ قرات کے تابع ہو کر واجبات نماز شمار ہوگا۔ نماز میں سجدہ تلاوت کے احکام۔ نماز میں آیت سجدہ پڑھنے سے سجدہ تلاوت الفور واجب ہوتا ہے، لہٰذا آیت سجدہ کے بعد فوراً سجدہ تلاوت کیا جائے۔ اگر ایک یا دو آیت مزید پڑھ لی اور پھر سجدہ تلاوت کیا تو بھی علی الفور کے حکم میں ہے، لیکن اگر سہو 3 آیت یا زائد پڑھ لی تو سجدہ تلاوت میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو بھی لازم ہو جائے گا، اور سجدہ تلاوت جب یاد آ جائے آدمی خواہ نماز کے کسی رکن میں ہو تو سجدہ تلاوت کرے، پھر اسی رکن کا اعادہ بھی کر لے تو بہتر ہے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ واضح رہے کہ مذکورہ حکم درمیان سورہ سجدے کے تلاوت کا ہے۔ اگر آخر میں سجدہ تلاوت ہو تو اس کے بعد 3-4 آیت بھی پڑھ لینا جائز ہے۔ سورت پوری کر کے تلاوت کیا جائے تو بھی درست ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل اور انشقاق میں ہے۔ نماز کے رکوع یا سجدہ میں سجدہ تلاوت ادا کرنا۔ آیت سجدہ کے فوراً بعد یا 1 یا 2 آیت کے بعد رکوع کر لیا جائے اور رکوع کو جاتے وقت سجدہ تلاوت کی بھی اس میں نیت کر لی جائے تو رکوع کے ساتھ سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر رکوع میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کی نیت نہ کی تو نماز کے سجدے میں سجدہ تلاوت بہر صورت ادا ہو جائے گا، نیت ہو یا نہ ہو، بشرطیہ کہ آیت سجدے کے بعد 3 آیت پڑھنے سے پہلے رکوع اور سجدہ کیے ہوں، لیکن واضح رہے کہ تلاوت کو مستقل سجدے سے ادا کرنا افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 1، امام کو چاہیے کہ رکوع میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کی نیت نہ کرے کیونکہ مقتدیوں کو اس سے تنگی ہو سکتی ہے، یعنی امام نے اگر رکوع میں نیت کر لی اس کا سجدہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن مقتدیوں نے نیت نہ کی تو ان کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ البتہ مقتدی اس صورت میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد بغیر سلام پھیرے سجدہ تلاوت کریں، پھر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ خارج نماز سجدہ تلاوت کی شرائط کون سی ہیں؟ مسئلہ نمبر 1، سجدہ تلاوت کی ادائیگی کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں: باوضو ہونا، کپڑے بدن اور جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کا ہونا، یہ سب خارج نماز سجدہ تلاوت کی شرائط ہیں۔ سجدہ تلاوت کب کیا جائے؟ آیت سجدہ جب آدمی پڑھے یا سنے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، فوری ادا کر لینا مستحب ہے، تاخیر اگرچہ جائز ہے لیکن مکروہ طنز یہی ہے، جبکہ مکروہ وہ وقت نہ ہو اگر کسی وجہ سے فوری سجدہ نہ کر سکے تو یہ الفاظ پڑھ لینا مستحب ہے: سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور بعد میں سجدہ کرے تاکہ واجب ادا ہو جائے۔ سجدہ تلاوت کا مستحب طریقہ: آدمی کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور سجدے کی تسبیحات پڑھ کر تکبیر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، پھر خواہ بیٹھ جائے، یہ طریقہ مستحب ہے، اور جائز یہ بھی ہے کہ بیٹھے بیٹھے تکبیر کہہ کر سجدے میں چلا جائے، تسبیحات پڑھ کر تکبیر کہہ کر بیٹھ جائے۔ بہرحال سجدہ ادا ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت ایک ہی کیا جاتا ہے، نماز کی طرح 2 نہیں ہوتے، اور سجدے کی تکبیر کے لیے نہ ہاتھ اٹھائے جائیں اور نہ ہی تشہد پڑھا جائے اور نہ ہی سلام پھیرا جائے۔ مسئلہ: خارج نماز سجدہ تلاوت رکوع کی صورت میں ادا نہیں ہوتا۔ یہ تھی بہت اہم ٹاپک جن کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی بہت ضرورت ہے، ان پر غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب اس پر عمل کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں پر عمل کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی سنتوں کو اور ان کے گزارے ہوئے طریقوں کو اور اللہ پاک کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور سنتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اور کاموں میں لانے کی کوشش کریں گے۔
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔